ہے ہاں جی نہیں میں بتھیرا ویکھیا وہ ساڈے علماء جواب دیندے سن اللہ انہاں نوں سلام ہن بھی دیندے نے بہت سوہنا دیندے یہ بک بک کرنوں کھلوندا ہی نہیں سی وہ میں کہا سارے پھکی دیندے لے میں پھکا دین لگیا لے دو ہی دکھے دے چیکدا او یقین کرو بونتل گیا جے او ہن تصویراں لا کے چڑھاوندا ہے وہ جدوں سنی دا وچ گل ہی نہیں کر ٹچ ہی نہیں کردا میں کہا پتر ایڈی جلدی نہیں جنیاں فضولیات ہوندیاں نے تسی مینوں سینڈ کر سکدے ہو پھر اس حساب دے نال ہر روز میں دوا خانے چ بیٹھ کے نا پھر میں دی دوائی رگڑاں گا تو پھر اینوں دیاں گا پھکا ہن میں دو دتے جے سناواں تانوں بھی پھر آخری بات وہ مینوں کسی نے بھجا مینوں پتہ کیا کہندا اے ماں کی شے ماں تے شے ہی کوئی نہیں او تیرا بھلا ہوے وہ مینوں میں کہ یار مینوں پورا کلو کی کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں ماں کے شے بے کہ بچیاں تے ناراض ہو جائے تو کہہ چھڑ دیے میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا اور استغفر اللہ یہ بڑا ننگا جملہ ہے لیکن اس بغیرت نے بولا ہے تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا کمینہ شخص ہے کہندا جی ماں کے شے وے ماں تے شے ہی کوئی نہیں کہندی میں دودھ نہیں معاف کرنا کہندا تسی تے اپنے چکراں سی استغفر اللہ ماں پیو تے کتنا بڑا الزام ہے تسی اپنے چکراں دا مطلب سمجھ گئے ہو نا ہیں اپنے چسکیاں سی اکھے تے بچے پیدا ہو گئے تو ہن تو کہنی میں معاف ہی نہیں کرنا اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ماں کے بارے میں اور پھر میں نے کہا ہے اس کو جواب دیا بول نہیں سکیا میں کہ یار یہ اگے کہندا سی بابے شاہی کوئی نہیں میں سمجھدا بھی تے پیو ہے نہیں او میں آکھیا او یا کلپ سن کے مینوں سمجھا بھی ایدی ماں بھی ہے نہیں کھوتی دا بچہ جے بولو تے آئیے چاس جن جنوں آئیے بولو تو صحیح امر آمین ہو میں کہا ایک مینوں سیدھا پیو ہے نہیں اور پیو دا واقعی ہی ہے نہیں یہ میں تو دساں میں آخیا پیو لب لب بھی نہیں سکتا کچھ گلاں پردے چ بھی کرنیاں ہوندیاں نے بولو سبحان اللہ میں کہ کھوتی دا بچہ ہوں اگلی گل اگلا جڑا میں تھوڑا ماریا جے نا یہ پھکا ہے نا میں کہا اڈ منہ پاواں پھکا میں کہا یہ کہندا ماں تو اپنے ہی چکر میں تھی میں کہا واقعی تیری ماں سی تاں تو جمع ہے کسے ہور دی ماں نہیں ہے ساڈیاں ماواں نوں اللہ سلامت رکھے سنت دا سہارا لے کے کیتا جو کیتا ایڈا کمینہ بندہ اونوں سن دیو اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ الگ بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں اچھا اب اللہ کے بندو مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں مطلب وہی ہوتا ہے لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی
اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی۔ وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسما بنت ابی بکر کی والدہ، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہے۔ جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا ہے، ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں۔ پہلے بھی خیر کوئی نہیں سے پیش کرتے، ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نا، تو دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا، تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں، ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی۔ تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں۔ ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے۔ ورڈنگ دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا۔ اچھا، یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات نہیں کرتا، پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا، تسی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو، تو میں ان کی بات نہیں، اوریجنل والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں۔ وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کسی نہ کسی درجے میں۔ اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے، اور میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا، یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ تو
اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ میرے چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاج